بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا قرآنی گرامر کورس لیکچر 19۔ پلیز اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے جملہ اسمیہ میں مرکب ناقص کا استعمال۔ جملہ اسمیہ آپ کو پتہ ہے کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ کون سا جملہ ہوتا ہے کہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، اور اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا اور ایک ہوتی ہے خبر۔ تو جملہ اسمیہ جو ہے وہ دو پارٹ سے کنسسٹ ہوتا ہے، ایک مبتدا اور ایک خبر، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سارے اس کے رولز کیسے بنانا ہے، کیسے کنسٹرکٹ کرنا ہے، وہ رولز ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم مرکب ناقص جو تھا اس میں 4 طرح کے مرکب کو ڈسکس کر چکے ہیں، ایک مرکب اشاری، مرکب توصیفی سیکنڈ ون، اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا مرکب اضافی کو، پھر ہم نے ڈسکس کیا مرکب جاری کو۔ یہ 4 مرکب ہم نے ڈسکس کیے۔ آج ہم نے ان چاروں مرکب کو جملہ اسمیہ میں استعمال کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ چاروں مرکب جملہ اسمیہ کے ان دونوں پارٹ مبتدا اور خبر میں سے کس کس جگہ پر آتے ہیں۔ پراپر اپنے لیکچر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مرکب اشاری جو ہوتا ہے، مرکب اشاری آپ کو پتہ ہے کہ ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم جو ہے وہ دوسرے اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہاں پر جو ورڈ یوز ہوں گے، یعنی مرکب اشاری میں اشارہ کیا جا رہا ہے ایک اسم کا دوسرے اسم کی طرف، اور جو اشارہ کرنے والے الفاظ ہیں وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، رفع میں بھی اور نصب میں بھی۔ اب دیکھیں یہاں پہ مبتدا میں ہی آئے گا مرکب اشاری، یہ خبر بن کر نہیں آتے، ٹھیک ہے نا۔ جملہ اسمیہ میں یہ مبتدا کی جگہ پر آتے ہیں، تو مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہ جو ہمارے پاس اشارہ کرنے والے الفاظ ہیں وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مبتدا کی جگہ پر آئیں گے، اور مبتدا جو ہے ہمارے پاس رفع میں ہوتی ہے، اسی لیے جو یہاں پر ہم نے اس میں اشارہ استعمال کرنے ہیں وہ کون سے ہوں گے، رفع والے، ٹھیک ہے۔ مرکب اشاری جو ہے ہم نے پڑھا کہ مبتدا کی جگہ پر ہی آتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں اگزامپل میں ھذا القلم، قلم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ قلم قدیم، قدیم یعنی پرانا ہے، یہ قلم پرانا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پر دیکھیں آپ کہ یہ جو ہمارے پاس مرکب اشاری ہے ھذا القلم، تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ ھذا جو ہے یہ بھی معرفہ ہے اور القلم یہ بھی معرفہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ھذا القلم یہ پہلے ہی معرفہ ہے، اور یہ کہاں پر ہے، مبتدا کی جگہ پہ، لیکن اس کے لیے دیکھیں اور یہ مذکر بھی ہے، اور اس کے لیے جو ہمارے پاس خبر استعمال ہے وہ ہے قدیم۔ قدیم جو ہے خبر ہمارے پاس کس میں ہے، نکرہ میں، تو یہاں سے ہمارا جو جملے کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہو گئی۔ ھذا القلم قدیم، اور قدیم بھی مذکر ہے اور قلم بھی مذکر ہے، اور ھذا بھی ہمارے پاس مذکر ہی ہے۔ اس میں دیکھیں یہ گاڑی پرانی ہے، گاڑی کی طرف اشارہ کیا گیا ھذہ السیارۃ، یہ گاڑی، عربی میں گاڑی کو سیارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی مؤنث ہے، اور اس کے لیے جو اشارہ استعمال ہوا وہ ہے ھذہ، وہ بھی مؤنث ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہے، معرفہ۔ اب قدیمۃ جو ہے یہ بھی نکرہ ہے اور ساتھ میں یہ مؤنث ہے، یہاں پر ہم نے بولتا لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ سیارۃ کی جو ایک پیش الف لام کی وجہ سے ختم ہو گئی، اور قدیمۃ چونکہ ہمارے پاس خبر ہے اور نکرہ ہے، اسی وجہ سے دو پیش کے ساتھ ہی آئیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مرکب اشاری جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں مبتدا بن کر آتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو مرکب توصیفی ہیں وہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر آتے ہیں یا خبر کی جگہ پر۔ مرکب توصیفی آپ کو پتہ ہے کہ ایسا اس میں ناقص ہے یا ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم جو ہے وہ دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرکب توصیفی جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں مبتدا بن کر بھی آ سکتے ہیں اور خبر بن کر بھی آ سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہمارے پاس اگزامپل ہے الرجل الصالح، یعنی نیک لڑکا، جالس بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پر دیکھیے مبتدا کی جگہ پر آیا ہے تو اسی وجہ سے دونوں کے ساتھ الف لام آیا، یعنی معرفہ آئی ہے۔ جالس ہمارے پاس خبر تھی، اسی لیے ہمارے پاس یہ نکرہ ہی ہے۔ الرجل الصالح، نیک لڑکا، جالس بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پر دیکھیں محمد نبی صادق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صادق، سچے نبی ہے۔ سچے نبی یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی ہے، اور یہ کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ یہاں پہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ہمارے پاس مبتدا ہے،
नबीयुन सादिकुन ये हमारे पास खबर है। आपने देखा कि ये खबर जो है हमारे पास नकीरा ही आई है। मुरक्बे तौसीफी में जो हमारे पास खबर में बनकर आया है जब मुरक्बे तौसीफी, तो वो नकीरा में ही आया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि मुरक्बे इशारी जो है ये मुब्तदा ही क्यों आए हैं, और मुरक्बे तौसीफी मुब्तदा भी आए हैं और खबर भी आए हैं। इसकी वजह ये कि मुरक्बे इशारी में हमने पढ़ा था कि ये जो कम्बिनेशन है ये हमेशा मारिफा ही होगा। ठीक है, ये नकीरा नहीं हो सकता। और हमने कहा था कि इसके अंदर जो मुशार है और हमारा मुशार इलैही है वो दोनों क्या होंगे, मारिफा, यानी इनका कम्बिनेशन जो है वो मारिफा होगा। और हमने जुमला इसमें में पढ़ा कि कम्बिनेशन कौन सा है, नकीरा मारिफा का, और नकीरा मारिफा का कम्बिनेशन हमें है का मफहूम देता है। अब मुरक्बे तौसीफी जो थे उनमें हमने डिस्कस किया था कि मुरक्बे तौसीफी जो हैं वो दोनों यानी सिफत और मौसूफ मारिफा बनकर भी आ सकते हैं दोनों, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नकीरा बनकर हैं। अब चूंकि ये मारिफा कम्बिनेशन में भी आते हैं और नकीरा कम्बिनेशन में भी आते हैं, इसी वजह से ये मुब्तदा की जगह पर भी आ सकते हैं और खबर की जगह पर भी आ सकते हैं। जब मुब्तदा बनकर आए तो आपने देखा कि दोनों सा अलिफ लाम लगा था, यानी मारिफा बनकर आ रहे थे, और जब ये खबर की जगह पर आए हैं तो दोनों नकीरा कम्बिनेशन में आए। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि मुरक्बे इशारी जो है वो मुब्तदा की जगह पर ही क्यों आते हैं, मुरक्बे तौसीफी जो है वो मुब्तदा और खबर की जगह पर, दोनों की जगह पर क्यों आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड हमारे पास मुरक्कब है वो है हमारे पास मुरक्कबे इजाफी। मुरक्कबे इजाफी में आपको पता है कि ऐसा मुरक्कबे नाक़िस जिसमें एक इस्म जो है उसको दूसरे इस्म के साथ मुंसलिक किया जाए, ठीक है, जैसे उसकी किताब। अब यहाँ पर देखिए मुरक्कबे इजाफी जो है जुमला इसमें हमें किस तरह से आ सकता है, मुब्तदा की जगह पर भी आ सकता है और खबर की जगह पर भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए सय्यारतु मरियमा सरियतुन, यहाँ पर देखिए कि सय्यारतु मरियमा जो हमारे पास मुरक्कबे इजाफी है और ये मुब्तदा की जगह पर आया है कि मरियम की गाड़ी सरियतुन तेज चल रही है। ठीक है, क्योंकि ये भी मुअन्नस है हमारे पास, इसी वजह से हमारे पास जो खबर है वो मुअन्नस आई है। उसके बाद देखिए हाज़िहिल बिन्तु, ये मुरक्कबे इशारी इस्तेमाल हुआ हमारे पास, मुब्तदा की जगह पर आया है कि ये लड़की उख्तु फातिमा यानी फातिमा की बहन है। फातिमा की बहन मुरक्कबे इजाफी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास मुरक्कबे इजाफी जो है वो खबर की जगह पर आ रहा है। इसके बाद देखिए फातिमा तो हमारा मुब्तदा है कि फातिमा बिन्तु रसूलिल्लाही, अल्लाह के रसूल की बेटी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बिन्तु रसूलिल्लाही ये हमारे पास पेचीदा मुरक्कबे इजाफी है और ये खबर की जगह पर आ रहा है। अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाहु रब्बुना अल्लाह हमारा रब है, व रब्बुकुम और तुम सबका भी रब है। ठीक है, अल्लाह जो है वो हमारा रब है और तुम सबका भी रब है। तो यहाँ पर देखें अल्लाह, अल्लाह जो है मुब्तदा है हमारे पास, रब्बुना हमारा रब। ठीक है, हमारा रब जो है मुरक्कबे इजाफी, यहाँ पर मुरक्कबे इजाफी इस्तेमाल हुआ रब्बुना और इसमें ज़मायर लिखना, तो यहाँ पे क्या है मुरक्कबे इजाफी विद ज़मायर। ठीक है, वा और रब्बुकुम और तुम्हारा रब है, ये भी जो है हमारे पास मुरक्कबे इजाफी विद ज़मायर। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। यहाँ पर अब हम मारिफा की छठी टाइप को डिस्कस करेंगे। पहले हम 5 टाइप्स को डिस्कस कर चुके थे, अब इस टॉपिक में हम मारिफा की 6th टाइप मुज़ाफ इलल मारिफा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मुज़ाफ इलल मारिफा जो है इसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं कि किसी इसम को मारिफा का मुज़ाफ बना दें। ठीक है, किसी इसम को मारिफा का मुज़ाफ बना दें, यानी जो इसम जिसको हमने मुज़ाफ बनाना है, किसका मुज़ाफ बनाना है, मारिफा का, यानी जो हमारे पास यहाँ पर मुज़ाफुल इलैहि इस्तेमाल होगा वो क्या है, मारिफा। तो जो हमारा मुज़ाफ है वो भी मारिफा ही बन जाएगा। मीन्स के हमने मुज़ाफ को मुज़ाफुल इलैहि के साथ निस्बत दी होती है, मुज़ाफुल इलैहि जिसके साथ हमने मुज़ाफ को निस्बत दी होती है। तो मुज़ाफुल इलैहि अगर मारिफा होगा तो उसके साथ लगा जो मुज़ाफ है वो भी मारिफा ही कंसीडर होगा। तो यहाँ पे देखिए कलामुल्लाही, अल्लाह का कलाम। ठीक है, कलामुल्लाही अल्लाह का कलाम, यहाँ पे अल्लाह जो है वो मुज़ाफ़ुल इलैहि है और कलाम जो यहाँ पर मुज़ाफ़ है। तो कलाम जो उसको हमने अल्लाह ताला के साथ मुंसलिक कर दिया है या अल्लाह ताला के साथ निस्बत दे दी है, तो ये भी अब क्या है, कलाम क्या है, मारिफा ही है। अल्लाह का वर्ड जो है मारिफा है
تو جو اس کے ساتھ ورڈ کلام مضاف بن کر آ رہا ہے وہ بھی معرفہ ہوگا. جیسے یہاں پر حدیث مبارکہ میں بس موجود ہے دنیا کہ دنیا جو ہے یہ دیکھیں مبتدا کی جگہ پر ہے تو اور اسلام لگا مزرعۃ الآخرتی آخرت کی کھیتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں جو کرنا ہے وہ آخرت میں بھگتنا ہے. اگر ہم نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے تو ہمیں آخرت میں اس کا اچھا فائدہ ہوگا. اسی طرح اگر ہم دنیا میں برے کام کر رہے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم برے کام کریں گے ہمیں کبھی اس کی پکڑ ہی نہیں ہوگی، دنیا میں نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پکڑ ہوگی ہی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. دنیا میں اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمیں اس کا بدلہ بھی برا ہی ملے گا، آخرت ہماری جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. اسی وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں ہی اچھے کام کریں، کیونکہ دنیا میں جو ہم کریں گے اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا فورتھ ٹائپ ہے مرکبے جاری. تو مرکبے جاری جو ہے مرکبے ناقص کی فورتھ ٹائپ ہے. اس کو جملہ اسمیہ میں ہم نے کیسے یوز کرنا ہے. تو مرکبے جاری ایسا مرکبے ناقص ہے جس کے اندر حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف جارہ کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے تھے. اب مرکبے جاری جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں کدھر آئے گا، مبتدا کی جگہ پر آئے گا، خبر کی جگہ پر آئے گا، یا کیسے آئے گا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو مرکبے جاری جو ہے جملہ اسمیہ میں استعمال ہوگا اور یہ خبر کا متعلق بن کر آئے گا، یعنی خبر کے بارے میں بتائے گا. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیں الصلاۃ نماز، الصلاۃ جو ہے ہمارے پاس مبتدا ہے، خیر 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 جو ہمارے پاس کیا ہے خبر ہے. ٹھیک ہے، یہ خیر کس کی خبر ہے، الصلاۃ کی، یعنی نماز کی خبر ہے. مبتدا کے ساتھ اس کی خبر بھی آ گئی ہے. اب من النوم نیند سے، یہ کیا ہے جار مجرور کا مجموعہ. اب دیکھیں جملہ مبتدا بھی ہے خبر بھی ہے، پھر یہاں پہ مرکب جاری استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خبر کے بارے میں بتا رہا ہے، خبر کا متعلق بن کر ہے. تو یہاں پہ اس جملے کا پراپر میننگ کیا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. مطلب من النوم نیند سے، یہ کس کے بارے میں بتا رہا ہے، خبر کے بارے میں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ بہتر ہے، نیند سے بہتر ہے کون، نماز. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر دیکھتے ہیں سیکنڈ سینٹینس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ابراہیم قائم بالبابی. ابراہیم جو ہے ابراہیم ہمارے پاس مبتدا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ غیر منصرف اسم ہے، اسی وجہ سے ایک پیش کے ساتھ آیا رفع میں. قائم کھڑا ہوا ہے، بالبابی دروازے کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ابراہیم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ کدھر کھڑا ہے، دروازے کے ساتھ، یعنی خبر کے متعلق بتا رہا ہے. ابراہیم جو ہے وہ دروازے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ اسٹوڈینٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ جملہ اسمیہ جو تھا ہم نے پڑھا تھا کہ دو پارٹس کا ہوتا ہے، مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے، اور جملہ اسمیہ کے اندر آج ہم نے مرکب ناقص کو بھی ایڈ کیا کہ مرکب شاری ہم نے دیکھا کہ یہ صرف مبتدا کی جگہ پر آئے تھے، کیوں آ رہے تھے اس کی وجہ بھی ہم نے دیکھی. پھر ہم نے دیکھا کہ مرکب توصیفی جو ہیں وہ جملہ اسمیہ کے اندر خبر کی جگہ پر بھی آ جاتے ہیں اور مبتدا کی جگہ پر بھی آ جاتے ہیں. اس طرح مرکب اضافی جو تھے وہ خبر کی جگہ پر بھی آ رہے ہیں اور مبتدا کی جگہ پر بھی آ رہے ہیں. اور پھر ہم نے آج معرفہ کی سکس ٹائپ کو ڈسکس کیا تھا، مضاف الی المعرفہ، یعنی کسی اسم کو اگر معرفہ کا مضاف بنا دیں گے تو وہ جو مضاف ہے وہ بھی معرفہ ہی کنسیڈر ہوگا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا مرکب جاری. تو مرکب جاری ہم نے دیکھا کہ یہ خبر کے متعلق آتے ہیں، خبر کے بارے میں بتاتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا لیکچر. آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. پھر بھی اس میں کچھ بھی آپ کو نہ سمجھ آ رہا ہو، کچھ بھی کوشچن آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.